السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشینز سرجنز کا فیلو ہوں، اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے اس ویڈیو میں گفتگو کروں گا وہ ہے ویکیوم ڈیوائسز فار ایریکشن، جس کو عرف عام میں پینائل پمپ بھی کہا جاتا ہے۔ ویکیوم ڈیوائسز ہم شاذ و نادر، ایٹ لیسٹ میرے کلینک میں شاذ و نادر ہی ہم پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، اور یہ عام طور پہ ان لوگوں کو ریکمینڈ کی جاتی ہے جن کو اریکشن میں شدید پرابلمز ہوں، اور ہمیں دوائیوں کے علاوہ بھی ان کو کوئی مینوور کرنا پڑے تاکہ ان کا اریکشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ ورنہ عام طور پہ اگر آپ کا دوائیوں سے اریکشن اچھا آ رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ویکیوم ڈیوائسز ایڈوائز نہیں کرتے۔ بزرگ مریضوں میں ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں، خاص طور پہ جن کی بیگم کا انتقال ہو چکا ہے یا وہ علیحدگی ہو چکی ہے کسی باعث سے، اور وہ اب دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی ہم ویکیوم ڈیوائسز ایڈوائز کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوائیاں اور ورزشیں بھی بہت ضروری ہیں۔ تو آج میں آپ کو بریفلی مختصراً ویکیوم ڈیوائس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ میں آپ کو قطعاً بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ ویکیوم ڈیوائسز، اگر آپ کو کوئی بھی خون کا عرضہ ہے تو اس میں لیں، یا اگر آپ کو ایک بیماری جس کو سکل سیل انیمیا کہتے ہیں وہ ہے تو وہ لیں۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اپنی مرضی سے جا کے یہ خرید کر گھر میں شروع کر دیں، بیکاز اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ آپ کو کسی یورولوجسٹ کی نگرانی میں شروع کرنا ہے۔ اگر آپ میرے کلینک پہ آئیں گے تو ہم آپ کو بریف کریں گے کہ آپ یہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بریف انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ ویکیوم ڈیوائس ہے کیا۔ ویکیوم ڈیوائس بنیادی طور پہ ایک سلنڈر ہوتا ہے جس میں ہم ویکیوم کریٹ کرتے ہیں یا ہوا کو وہاں سے خارج کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو پینس کی خون کے بہاؤ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جب اس میں خون کا بہاؤ بڑھتا ہے تو پینس جو آپ کا عضو تناسل ہے اس میں سختی آ جاتی ہے اور آپ مباشرت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ بہت سے پیشنٹس جن کا آپریشن ہوا ہوتا ہے پروسٹیٹ کا، اس میں بھی ہم پینائل ویکیوم پمپ یوز کرتے ہیں یا ان کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے کتنے کمپوننٹس ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایک لمبا سا سلنڈر ہے جو ویکیوم پمپ میں یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا مین کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے جو پریشر کریٹ کرتا ہے، اور ان دونوں کو ہم جوڑتے ہیں اس ٹیوب کے ساتھ۔ تو ایک سرا ٹیوب کا اس کے سر پہ لگتا ہے، اور ایک جو ٹیوب ہے کا سرا ہے وہ یہاں لگتا ہے، اور بنیادی طور پہ جب ہم اس کو پمپ کرتے ہیں اس سلنڈر کو، تو یہاں سے ہوا خارج ہو کے تو اس میں واپس ساکن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے کمپوننٹس ہیں وہ ایک یہ رنگ ہے، کیونکہ یہ رنگ سکشن کریٹ نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم اس کو یہاں فٹ کرتے ہیں، اور اس کا جو اندر کا ڈائیمیٹر یا جو اس کا جو سائز ہے وہ آپ کے پینس کے مطابق دیا جاتا ہے۔ میرے پاس جو اس وقت ویکیوم پمپ پڑا ہوا ہے اس میں 2 ہیں، تو یہ آپ اس کے اندر فٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو اچھی طرح لیبریکیٹ کر کے گیلا کر کے پھر آپ اپنے پینس کے اوپر لگائیں گے یوں، اور یہ ارد گرد کی اسکن کے اوپر فٹ آ جائے گا، اور اس کے اوپر پھر آپ نے یہ پمپ کرنا ہے جتنا آپ برداشت کر سکیں۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ رنگز بھی ہیں، اور یہ رنگز کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو اچھی تناؤ آ جائے تو وہ ہم پینس کے اوپر چڑھا دیں۔ اور بنیادی طور پہ یہ رنگ جو ہے یہ چھوٹے سائز کا ہے، اس سے بڑا بھی ہوتا ہے جس کو ہم پورا کھول کے اور اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، اور جب آپ یہ ویکیوم ڈیوائس پینس کے اوپر سے اتارتے ہیں تو یہ رنگ کو آپ اس کے اوپر سلپ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہوشیاری آپ کی برقرار رہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ویکیوم پمپ ہے جس کو ہم کر کے تو اس میں اریکشن کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس کو اندر سے لیبریکیٹ کرنا، مطلب اس کو گیلا کرنا، اور اس میں پیٹرولیم جیلی یا کوئی اور اس طرح کی لیبریکیشن یا تیل وغیرہ لگانا ضروری ہے تاکہ آپ کے پینس کو انجری کم سے کم ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کو یوز کرنے کے بعد پاسبلٹی ہے کہ آپ کو پیشاب میں تھوڑا مشکل آئے یا آپ کو فارغ ہونے میں پرابلم آئے، بیکاز ایک تو جب آپ رنگ چڑھا دیں گے بیس پہ پینس کے تو اس سے بھی آپ کو فارغ ہونے میں پرابلم آئے گا، اور دوسرا کیونکہ یہ نیگیٹو پریشر کریٹ کرتا ہے تو سم ٹائمز جو آپ کی پیشاب کی نالی ہے وہ پچک جاتی ہے، جس کے بعد سے آپ کا منی باہر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ آپ کو
خون کیونکہ اس میں باہر آتا ہے تو خون بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، پینس کے اوپر نشان پڑ سکتے ہیں لال قسم کے، اور اگر آپ کو خدا نخواستہ بہت اچھی ہوشیاری آئی ہے تو 3-4 گھنٹے تک اگر وہ ہوشیاری چلی ہے تو وہ ایک کنڈیشن ہے، اس کو ہم پرائپزم کہتے ہیں، تو وہ بھی یہ کاز کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں، اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کسی بھی یورولوجسٹ کے انڈر کیئر اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کو یوز کرنا ہے، ادروائز آپ اس کو اپنے طور پہ استعمال مت کریں جب تک کہ آپ کو پراپر ٹریننگ نہیں دی جا سکتی۔ میں اپنے کلینک پہ پیشنٹس کو سمجھاتا ہوں، ہمارے ملک میں یہ پینائل ڈیوائسز بہت سستی ہیں ایز کمپیئر ٹو باہر ان کی پرائسز بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ بڑا ایک سمپل سا میکینزم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ بہت سستی سی ڈیوائس ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اچھی ڈیوائسز ہیں جو الیکٹرانک ہیں، جو مینول نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ڈیوائس ہے، کیونکہ میرے سے اس بارے میں سوال ہوتے رہتے ہیں تو میں نے کہا یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس ڈیوائس کا ہرگز مقصد آپ کے پینس کی لینتھ کو بڑھانا نہیں ہے، نہ یہ بڑھا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑھاتے ہیں، لیکن یہ ابھی تک حتمی طور پہ کوئی پروون نہیں ہے کہ یہ پینس کی آپ کی لینتھ کو بڑھا سکتا ہے۔ اور میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ یہ جن مقاصد کے لیے یوز ہوتا ہے اور جن لوگوں کو ہم پرسکرائب کرتے ہیں وہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔